1200 دنوں میں بنائے جانے والا ٹائٹینک صرف 2 گھنٹوں میں ہی کیوں ڈوب گیا؟ 10 اپریل 1912 یہ وہ دن تھا جب دنیا کا سب سے مہنگا ترین بحری جہاز اپنے پہلے سفر کے آغاز کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس دن اٹلانٹک اوشن بالکل پرسکون تھا اور دور دور تک سمندری طوفان کا کوئی بھی چانس نہیں تھا۔ جہاز میں 1500 لوگ سوار ہو چکے تھے اور لاکھوں لوگ جہاز کے پہلے سفر کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ نہ ہی اس جہاز میں سوار ہونے والوں کو اور نہ ہی اپنے پیاروں کو جہاز میں چھوڑنے والوں کو اس بات کا اندازہ تھا کہ جہاز بنانے والوں نے 6 ایسی غلطیاں کی ہیں جو کہ جہاز کو تباہی کے دہانے تک پہنچا سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، آج آپ جانیں گے اپنے دور کے سب سے مہنگے ترین، سب سے لگژری اور سب سے اعلیٰ کوالٹی کے جہاز کی 6 ایسی غلطیاں جنہوں نے اس جہاز کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا، جو اگر نہ کی جاتی تو جہاز اپنی تباہی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی سہولیات اور فیسلٹیز کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت ہی مشہور ہوتا۔ وہ ایسی کون سی غلطیاں تھیں کہ جہاز کے کیپٹن 40 سالہ کیپٹن ایڈمنڈ کو بھی وہ غلطیاں نظر نہیں آئیں۔ ٹائٹینک کی کنسٹرکشن 1907 میں شروع ہوئی تھی۔ 3 سال کا وقت اور 2000 ورکر کی محنت سے جہاز کو تیار کر لیا گیا۔ جہاز تو مکمل طور پر تیار ہو چکا تھا لیکن اس کو ٹیسٹ کرنے کا کام ابھی باقی تھا۔ ٹائٹینک بنانے والوں کا حوصلہ اس وقت مزید بڑھ گیا جب ٹائٹینک نے اپنا پہلا ٹیسٹ پاس کر لیا۔ ٹیسٹ پاس کرتے ہی اس جہاز کی پوری دنیا میں مارکیٹنگ کی گئی، جس کی ہیڈنگ تھی انسنکیبل ٹائٹینک، کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز بنا لیا گیا ہے۔ جہاز کا پہلا سفر انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے شروع کیا گیا اور اس کی منزل امریکہ کا شہر نیو یارک تھی۔ جہاز کے اکنامک پورشن میں سفر کرنے کی قیمت $30 تھی، جبکہ فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کی قیمت $150 تھی، جو کہ آج کل کے دور میں $3,40,000 روپے بنتے ہیں۔ اس مارکیٹنگ کے نتیجے میں یکایک ساری ٹکٹس بک ہو گئیں۔ دوپہر کو ٹھیک 12 بجے ٹائٹینک نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ کیپٹن سمتھ کو مالکان کی طرف سے یہ ہدایت جاری کر دی گئی تھی کہ 17 اپریل تک انہوں نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے اور یہ ٹائم صرف اور صرف 7 دن بنتے تھے، جس کی وجہ سے جہاز کے کیپٹن نے اس کی رفتار شروع سے ہی بہت تیز رکھی تھی، جو کہ اس کی سب سے پہلی غلطی تھی۔ کیونکہ یہ ٹائٹینک کا پہلا سفر تھا، اگر وہ پہلے سفر کے دوران ہی ٹائم پر نہ پہنچتے تو ٹائٹینک کی ریپوٹیشن پر بہت زیادہ فرق پڑنا تھا۔ ٹائٹینک 72 گھنٹوں سے مسلسل نیو یارک کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ 14 اپریل 1912 کی شام تھی۔ سمندر پر ہر طرف خاموشی اور دھند چھائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ویزیبلٹی بھی کافی کم ہو چکی تھی۔ اسی رات ایک اور جہاز جو کہ ٹائٹینک سے چند گھنٹے ہی آگے تھا، اس نے ٹائٹینک کو سمندر پر تیرتے ہوئے آئس برگ کی وارننگ دی تھی اور ان چٹانوں کے بارے میں بھی بتایا تھا جو کہ ٹائٹینک کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ یہ وارننگ کم سے کم 6 مرتبہ دی گئی تھی۔ وائرلیس آپریٹر کی کوتاہی کی وجہ سے یہ انتہائی اہم انفارمیشن آپریٹر سے مس ہو گئی۔ یہ نارمل بات تھی، لیکن یہ ٹائٹینک کے عملے کی دوسری بڑی غلطی تھی۔ یہ بہت ہی لگژری جہاز تھا اور اس میں بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کے لوگ بھی شامل تھے، جس کی وجہ سے جہاز کا زیادہ تر عملہ ان کی خدمت میں مصروف تھا۔ اگر ان وارننگز کو سیریس لیا جاتا تو آگے کا پورا سین ہی الگ ہوتا۔ پہلے نمبر پر تو جہاز کی سپیڈ بہت زیادہ تیز تھی۔ دوسرے نمبر پر جو انہوں نے بڑی غلطی کی کہ وہ وائرلیس آپریٹر کی غلطی تھی کہ اس نے ملنے والی انفارمیشن کے اوپر کان نہیں دھرے، اور ان کی تیسری سب سے بڑی غلطی یہ تھی
کہ جہاز کے اوپر پہرادار بھی موجود تھے جو کہ دور سے کسی بھی آئس برگ کو دیکھ کر کپتان کو انفارمیشن دینے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ اور یہاں پر ان کی مسٹیک یہ تھی کہ ان کے پاس دوربینیں ہی نہیں تھیں کہ یہ آئس برگ کو دور سے دیکھ کر اپنے عملے کو انفارم کرتے۔ انہوں نے آئس برگ کو اس وقت دیکھا جب آئس برگ جہاز کے بالکل سامنے پہنچ چکا تھا۔ اکثر شپس کو ایسے آئس برگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو بڑے بڑے جہاز آسانی کے ساتھ ہینڈل کر لیتے ہیں، تو ٹائٹینک کے کیپٹن نے بھی شاید ایسا ہی سوچا ہوگا۔ یہ خبر ملتے ہی فوراً کیپٹن نے جہاز کے انجن بند کرنے کا حکم دیا اور جہاز کو موڑنے کا حکم دیا۔ کیپٹن سمتھ نے آئس برگ سے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن فاصلہ بہت کم ہونے کی وجہ سے کوئی بھی کوشش کرنا بالکل فضول تھا۔ آئس برگ ٹائٹینک کے بالکل سینٹر سے ٹکرا چکا تھا اور اب بھی ٹائٹینک کے بچنے کے چانس موجود تھے، اور اس بات کی بھی امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ شاید آئس برگ ٹائٹینک کو نقصان نہ پہنچائے یا پھر جہاز سے ٹکرانے کے بعد خود ہی ٹوٹ جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ آئس برگ نے جہاز کو درمیان سے چیر دیا تھا اور پانی جہاز کے نچلے حصے میں داخل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس واقعے نے جہاز کے پورے عملے اور کیپٹن کو مکمل طور پر متحرک اور بیدار کر دیا تھا۔ ٹائٹینک جہاز کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے 3 فلور میں بھی پانی بھر جائے تو پھر بھی جہاز نہیں ڈوب سکتا تھا، لیکن ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ پانی 4تھے فلور میں بھی داخل ہو گیا تھا اور جہاز کا عملہ ان تینوں فلوروں کو بند کرنے میں ناکام ہو گیا تھا۔ اب وہ وقت آن پہنچا تھا کہ جہاز کی فکر کیے بغیر اس میں موجود پیسنجر کی جان بچانے کی فکر کی جائے۔ کیپٹن نے ریڈیو پر الرٹ جاری کر دیا اور جب تک کوئی بھی ان کی مدد کے لیے آتا ہے اس وقت تک کیپٹن نے لوگوں کو لائف بوٹ پر شفٹ کرنے کا کام شروع کر دیا۔ لیکن یہاں پر بھی ایک بہت بڑی غلطی کی گئی کہ جہاز میں 32 لائف بوٹ کی جگہ موجود تھی، صرف کوتاہی کی وجہ سے 20 بوٹس ہی رکھی گئی تھیں۔ پیسنجر تھے 1500 اور بوٹس تھیں صرف 20۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا اور ہر شخص ان چند بوٹس میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ 12:45 پر پہلی بوٹ سمندر میں اتاری گئی۔ یہاں پر چھٹی غلطی انہوں نے یہ کی کہ لائف بوٹس کو پوری طرح بھرے بغیر سمندر میں اتار دیا گیا، جس میں زیادہ تر فرسٹ کلاس پیسنجر کو ترجیح دی گئی تھی، یعنی جو لوگ زیادہ امیر تھے ان کو پہلے بٹھایا گیا تھا۔ اگر زیادہ لوگوں کو بٹھایا جاتا تو انسانی جانیں بہت کم ضائع ہوتی۔ جہاز بہت تیزی کے ساتھ سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ 2:18 پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جہاز کی تمام روشنیاں بند ہو گئیں اور اگلے ہی لمحے جہاز ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یوں جہاز کو سمندر کے اندر ڈوبنے کے لیے 2 گھنٹے اور 40 منٹ لگے اور اس طرح سے 1500 لوگ اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت پانی کا ٹمپریچر -2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ پیسنجرز اگر ٹھنڈے پانی میں چھلانگ بھی لگا دیں تو بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی انسان اس ٹیمپریچر میں 30 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 1500 سے بھی کافی زیادہ تھی۔ ان لوگوں کی جہاز کے عملے سے جان پہچان تھی، وہ ٹکٹس کے بغیر ہی جہاز میں سوار ہو گئے تھے۔ زندہ بچ جانے والوں میں سب سے زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی تھی۔ کیپٹن سمتھ وہ آخری آدمی تھا جس نے ڈوبتے جہاز سے چھلانگ لگائی تھی، کیونکہ اس نے سارا وقت لوگوں کی جانیں بچانے میں صرف کر دیا تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔